السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی پی ٹی آئی کے رہائی کا مطالبہ بانی تک رسائی کے مطالبے میں بدلا اور پھر رسائی بھی نہ ملی تو 8 فروری تک خاموشی سے احتجاج کی تیاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی رات کے اندھیرے میں اڈیالہ سے پمز منتقلی کے بعد پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے جاری احتجاج، مطالبات اور خدشات کے اظہار کا سلسلہ بالآخر تھم گیا ہے۔ اڈیالہ اور سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے بعد رات گئے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد یہ پیغام دیا گیا کہ پی ٹی آئی کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن کل تک بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کیا کہتی رہی وہ دیکھتے ہیں۔ انفارمیشن منسٹر کی سٹیٹمنٹ ٹو لیٹل ٹو لیٹ ہے۔ ہمیں مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد خان صاحب کی ایکسس دی جائے تاکہ ان کے ذاتی معالج شوکت خانم کے جو لاسٹ نائٹ اڈیالہ کے باہر جیل کے باہر کڑے رہے ان کو آج ہر صورت میں آپ ایکسس دے تاکہ لوگوں کی یہ تشویش ختم ہو اور عوام کے قوم کے سامنے، ان کی فیملی کے سامنے، پارٹی کے سامنے ہر پاکستانی جو اس وقت اس تشویش میں مبتلا ہے ان کو یہ علم ہو جائے کہ خان صاحب کو جیل سے پیمز منتقل کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی۔ گزشتہ رات سیاسی کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت اور وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی موجودگی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کارکنوں کے ذہن میں ڈال کر ہمیں اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا وہ دیکھتے ہیں۔ تھا کہ 8 فروری کو وہ ہوں گے، درمیان میں محترم عمران خان کی صحت کی خرابی کی بات کارکنوں کے ذہنوں میں، پارٹی کے کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی۔ ہم اس کو اپنے مقاصد سے ڈائیورشن سمجھتے ہیں۔ عمران خان عام آدمی نہیں ہے۔ عمران خان 25 کروڑ انسانوں میں سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ وہ اس وقت سرکار کی پرپٹی ہے۔ عمران کو کوئی نقصان ہوا جس کی ذمہ وار پاکستان کی تمام سرکار ہوگی۔ اب کیا پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر کوششیں 8 فروری کے احتجاج کی تیاری پر صرف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ دوسری طرف وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں تحریک انصاف باہر سے سسٹم کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا اب یہ 8 فروری کو بھی وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو کئی بار دعوت دی کہ آپ اس رویے کو ترک کریں اور نظام کے اندر رہ کر آگے بڑھیں۔ ناظرین، 8 فروری قریب آتے ہی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان حالات مزید خراب ہو چکے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن جماعتیں 8 فروری کو احتجاج کرنے جا رہی ہیں اور حکومت اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ شاید 1 اور 9 مئی ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں آنے والا ہفتہ انتہائی اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ 8 فروری کو پرامن احتجاج کرنے کی دعوے دار پاکستان تحریک انصاف کیا واقعی پرامن احتجاج کرے گی؟ حکومت جن خدشات کا اظہار کر رہی ہے کیا پی ٹی آئی خدشات کے غلط ثابت کرے گی یا ایک بار پھر سے جلاؤ گھیراؤ کے دیکھنے کو ملیں گے؟ 8 فروری کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور اس وقت جو گزشتہ رات سے لے کے اب تک معاملہ ہوا ہے ہم بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیف فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رات گئے جب بات ہوئی محمود خان اچکزئی گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہائپ بنائی گئی ہے، پروپیگنڈا کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، ویسی نہیں ہے جیسے ہائپ حکومت نے تو بنائی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ یہ بات کر رہی تھی، تو کیا خود سے بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ ان کے ساتھ موجود تھے کہ انہوں نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں اور اس کے بعد ایک الگ بیانات کا سلسلہ ہے؟ کیا خود سے ہی کنفیوژن کے شکار ہو گئی ہے پی ٹی آئی محمود خان صاحب کو لیڈر لے کر؟ دیکھیے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا اور اس میں مدثر صاحب 2-3 ایلیمنٹس ہیں، ان کو آپ کو غور سے دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں پہلے لگا کہ حکومت نے ہی اس کو بہت مس ہینڈل کیا ہے، جیسے متضاد آپ کو پتہ ہے خبریں آئیں، وزراء، چند اہم وزراء، کوئی یہ کہتا نظر آیا کہ اس کے حوالے سے تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے، کسی نے کہا یہ تو خبر ہی جھوٹی ہے، لیکن پھر بالآخر تصدیق کر دی گئی کہ 20 منٹ کے پروسیجر کے لیے انہیں لے جایا گیا تھا۔ حکومت کے پارٹ پر ایک مس ہینڈلنگ کا ایسپیکٹ بڑا واضح تھا کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا اور بعد میں ایک اعلامیہ آنا ہی تھا تو کیا یہ اچھا ہوتا یہ پہلے آ جاتا تاکہ اس پہ کوئی اننیسیسریلی کسی کو، جس طرح آپ نے کہا، ہائپ کریٹ کرنے کا موقع نہ ملتا۔ لیکن کل جو اچکزئی صاحب نے کہا ہے
مجھے اس کے بعد آپ کی طرح میں بھی اس تذبذب میں مبتلا ہوں کہ اچکزئی صاحب نے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو سارا نیریٹو تھا، جو اس کے اوپر بن رہا تھا، بلڈ ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، طبی دہشت گردی کی گئی ہے، آفریدی صاحب نے فرمایا، سہیل آفریدی صاحب نے، تو اچکزئی صاحب نے کہا نہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دوست تو اس بات پر بڑے نالاں اور غصے میں ہوں گے کہ ایک بیانیہ بلڈ ہو رہا تھا اور ووٹر کو یا سپورٹر کو موبلائز کیا جا رہا تھا کہ 8 فروری کو نکلیں کیونکہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. کوئی کہہ رہا تھا انہیں اندھا کیا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا انہیں جان سے مارنے کا پروگرام ہے. تو یہ اچکزئی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے تو سرے سے اس کی جو فاؤنڈیشن پورے اس آرگیومنٹ کی اسی کو ہلا دیا ہے. تو آپ کو گروپنگ تو نظر آئے گی تحریک انصاف کے اندر، اور یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے. یہ تو آپ 10 لوگوں سے بات کریں تو 10 مختلف قسم کی آراء آپ کو ملیں گی تحریک انصاف سے. لیکن جو 8 فروری ہے وہ اگر دوبارہ وہی ہوتا ہے کہ 8 فروری کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور 8 فروری کو بھی کوئی بڑا شو نہیں کریٹ کر پاتی تحریک انصاف، کوئی امپیکٹفل کراؤڈ نہیں گیدر کر پاتی. اس میں ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، 8 فروری کو تو بعد میں ہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے بھی آج بات کی کہ بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، لیکن ساتھ کہا کہ ہاتھ جو ہے وہ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمارے جذبات کی ترجمانی کی ہے. تو اب وہاں رات کو کسی نے یہ کوئی بات نہیں کی، اس کے بعد اگلے دن پھر جو ہے وہ شروع سلسلہ فائرنگ کا ہوا. شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ان کی صحت کا ہے، عمران خان کی. تو ایک طرف یہ چیزیں ہیں کہ محمود خان اچکزئی لیڈ کر رہے ہیں، وہ کچھ اور بات ہے. تو پی ٹی آئی میں اگلے آنے والے وقت میں پھر سے کوئی تبدیلی اپنے ہی لیڈر کے لیے ہوگی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی بجائے کوئی اور چن لیا جائے؟ دیکھیے یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر یہ کیا گیا، تو صرف اس بات کے اوپر کہ محمود خان اچکزئی صاحب ایگزیکٹلی وہ نہیں کر رہے جو تحریک انصاف چاہ رہی ہے. اور دیکھیے جلسوں کے اندر، گیدرنگز کے اندر یہ زبان تو آپ یا یہ نعرہ تو لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر ہاتھ کھل بھی جائیں، اور جو کہ کھلے ہوئے ہیں، اچکزئی صاحب کی وجہ سے وہ بندھے ہوئے نہیں ہوں گے. جب تحریک انصاف نے اپنا راستہ لینا ہوگا تو وہ بڑے ہنسی خوشی ابینڈن کر جائیں گے جناب اچکزئی صاحب کو یا ان کی کسی بھی لاہے عمل کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کھول بھی دیں تو تحریک انصاف اس وقت کیا کر پائے گی؟ پارٹی ایک انتشار کا شکار ہے، عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو کیا حکومت سے بھی کوئی راہ ہموار نہیں ہو رہا بات چیت کا. ہاکس جو پارٹی کے اندر ہے انہوں نے ایک بڑا ہاسٹائل انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کیمپ ہے وہ اتنا بلی کرتا ہے ان ممبرز کو جو افہام و تفہیم یا کسی تصویر کی بات کرتے ہیں. تو اگر ہاتھ کھل بھی جائیں آفریدی صاحب کے، جنہوں نے کہا کہ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں، تو کیا کر پائیں گے وہ؟ کیا وہ اسلام آباد آ کر یہاں ایک سوال یہاں پہ منیب صاحب کہ جب کوئی عہدہ نہیں ملتا ہے اس وقت بڑا جوشیلا انداز ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بعد میں جب عہدہ ہوا مائلڈ ہو گئے. جنید اکبر صاحب بڑی جوشیلی تقریریں تھیں جب ان کو صدر بنایا گیا کے پی کے میں، وہ بھی مائلڈ ہو گئے. محمود خان اچکزئی صاحب کی بڑی جواب قسم کی تقاریر تھیں. کل کے بیان کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی مائلڈ ہے. سہیل آفریدی کے علاوہ یہ ساری چیزیں، یہ عہدے کے بعد یہ مائلڈ ہونے کی کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ دیکھیے کچھ تو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں مدثر صاحب. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کنٹرول انوائرمنٹ میں نعرہ لگا دینا، بڑی بڑی باتیں تقاریر کر دینا، اور پھر جب یہ دیکھنا کہ جو پریکٹیکلی آپشنز ہیں وہ کتنے کھلے ہوئے ہیں. پریکٹیکل آپشنز کیا ہیں؟ تو پریکٹیکل آپشنز تو ود ایوری پاسنگ ڈے لمیٹڈ ہو رہے ہیں نا. وہ لمٹ کر رہے ہیں خود کو. کوئی رستہ ہے نہیں، کوئی سیاسی رستہ نہیں ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہے. مار دھاڑ لڑائی سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. یہ بات تحریک انصاف کے بہت سے دوستوں کو ریئلائز کچھ کو ہو چکی ہے. جن کو نہیں ہو رہی وہ تو وہی ہیں جو شاید گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ صوبہ بند کر دینا آسان ہے. ان کو لگتا ہے کہ اسلام آباد آ کے عمران خان صاحب کو جیل سے نکال لینا بڑا آسان ہے. تو انہوں نے تو اس سب کو، اس میڈیا فرنزی کو فیڈ کرنا ہے. لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ یہاں موقف یہ ہے، پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہم ہر راستہ اپنا رہے ہیں بات چیت کا. اب دیکھیں چیف جسٹس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، لیکن وہ کہا سلمان اکرم راجہ نے باہر آ کے کچھ حاصل نہیں ہوا جو ہم دن بھر کی مشقت کے بعد بھی. تو بات چیت بھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ سٹک کی صورتحال ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایک اور جو ہے وہ 9 مئی کرنے جا رہی 8 فروری کو. حکومت ایک طرف، ادھر بات چیت بھی تو کہیں نہیں ہے نا.
بالکل نہیں ہے. اور دیکھیے بات چیت کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا دونوں فریقین ایکول فوٹنگ پہ ہے. جواب نہ میں آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک بہت کمزور فوٹنگ پہ ہے. حکومت کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کو انگیج کرے. اسٹیبلشمنٹ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو. تو جو فریق ویک پوزیشن پہ ہوتا ہے مدثر صاحب، یہ اصول ہے، مسلمہ اصول ہے، اس سے کچھ کنسیڈ کرنا پڑتا ہے، اسے 2 قدم پیچھے جانا پڑتا ہے، اس سے بہت سی باتیں ماننی پڑتی ہیں، اسے پھر لڑائی کا آپشن ختم کرنا پڑتا ہے اور سیاسی رستہ نکالنا پڑتا ہے. لیکن یہاں کوئی سیاسی رستہ نکلتا نظر نہیں آ رہا بدقسمتی سے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل سے باہر نکلنے کی جو امید ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دم توڑتی جا رہی ہے. تو پی ٹی آئی کی پہلی یہ ہے کہ رہائی، اور دوسری جانب ایسی کوئی بات چیت آپ کہہ رہے ہیں حکومت یا حکومتی حلقوں میں کوئی چیز نہیں ہے، تو چیزیں اس کا مطلب ہے آنے والے مستقبل میں بھی سٹک ہیں. اور 8 فروری آپ حکومتی رویہ اور پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا دیکھ رہے ہیں بینگ اے تجزیہ کار؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ حکومت اس کو پلے ڈاؤن کرے گی، اور اگر کوئی تحریک انصاف کا شو ہوتا بھی ہے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا ان کے اپنے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے وہاں تک پہنچے گا. حکومت تو بالکل کسی صورت بھی اسپیس الاؤ نہیں کرے گی تحریک انصاف کو. اور شاید ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی سیاسی اسپیس نہیں ملنی چاہیے. لاہور میں بسند ہے لیکن باقی ملک تو موجود ہے. کیا تحریک انصاف کوئی بڑا شو کریٹ کر پائے گی خیبر پختونخوا کے علاوہ؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہیہ جام کرنا ہے تو ملک کے باقی حصے میں موجود ہیں. کیا لوگ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ پر 8 فروری جو کہ ہے بھی اتوار کا دن، جس دن عام طور پر کاروباری مراکز بند ہوتے ہیں، کیا کوئی اور پہیہ جام کرانا ہے تحریک انصاف نے؟ مجھے فی الحال کچھ ایسا ہوتا ہوا امپیکٹفل چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ حکومت کا تو ایک ہی مشن ہوگا کہ ہر طریقے سے یہ کوشش کی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج اگر ہونے جا رہا ہے یا اگر کوئی اٹیمپٹ ہے تو اسے کمزور کیا جائے اور اسے روک لیا جائے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ منیف فاروق صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اختلافات ہیں، جس میں آڈیو لیک شیخ وقاص اکرم صاحب کے سامنے آئی کہ کیا 8 فروری کو ایک بڑا شو کر پائیں گے، اور حکومت کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج سے نمٹے گی. 8 فروری اس کے لیے اہم دن ہے. صنعتوں کو درپیش مسائل کے باعث پاکستان میں صنعتی پیداوار میں کمی، صنعتوں کی بندش اور گرتی ہوئی برآمدات معاشی بہتری کے حکومتی دعووں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. رواں ماہ کے وسط میں پیٹرن چیف یونائٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر نے نشاندہی کی تھی کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں معیشت کو تباہ کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ٹیکسٹائل کے 145 سے زائد یونٹس بند ہو گئے اور ریئل اسٹیٹ سمیت 40 سے زائد صنعتیں بھی خطرے میں. صنعتکاروں کے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی صنعتوں اور برآمدی شعبے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بجلی کے ٹیرف میں 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان کر دیا. صنعتین کے ویلنگ چارجز میں بھی 9 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا گیا. صنعتکاروں کو دیا گیا یہ ریلیف کتنا اہم ہے؟ کیا اس ریلیف سے صنعتکاروں کے مسائل میں کچھ کمی ہو پائے گی؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر صاحب. بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کے وقت کا. ایک طرف صنعتوں کے لیے بڑا مشکل یہ وقت ہے کہ جتنی بھی انرجی ہے وہ ان کے لیے مہنگی. اب جو یہ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد قدرے کچھ چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوں؟ جی، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اور یہ کہنا بالکل مناسب نہیں ہے کہ ساری جو صنعتوں کے مسائل ہیں وہ اس حکومت کے کیے ہوئے ہیں. یہ پچھلے کم از کم 20 سال سے جو مختلف ادوار کی پالیسیز ہیں، جس میں ہم نے بھرپور انداز میں باہر سے جا کے قرضے اٹھائے، مہنگے قرضے اٹھائے، مطلب بینکوں کے قرضے اٹھائے، اور پچھلے 20 سال میں تقریباً 6 گنا ہمارے ملک کے جو ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلٹیز جن کو کہتے ہیں وہ بڑھ گئیں. ہماری جو بجلی کی پالیسیز تھیں اس میں یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ بڑھنا شروع ہو گیا. وہ اس کے بہت وجوہات تھیں. ایک تو جو IPP کے ہم نے معاہدے دیے وہ عجیب و غریب معاہدے تھے، جس میں گارنٹی ڈالرز میں ریٹس ہم دیتے تھے، اور 3 دفعہ 1994 میں، 2002 میں، 2013-14 میں وہی پالیسی ہم نے بار بار اپنائی، اور اس کی وجہ سے اور ہمارے جو ڈسکوز ہیں اس کی نااہلی کی وجہ سے کھربوں روپے
सर्कुलर डेट, और अब गैस के शोबे में भी सर्कुलर डेट, जिससे गैस और बिजली दोनों की कीमतों पे फर्क पड़ गया। हुकूमतों ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम से कर्जे लेने शुरू कर दिए। तो ये कहना कि जी ये सारे जो हैं ये मसले मसाइल एक हुकूमत के हैं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हाँ, जब आपके पास डॉलरों की कमी आती है और आप दौड़े दौड़े 25 मरतबा IMF के पास जाते हैं, तो IMF की अपनी कंडीशंस होती हैं, वो करेंसी डीवैल्यू कराती है, वो टैक्स लगवाती है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बेबहा टैक्स लगे हुए हैं तनख्वाहदार तबके पे। दो ही तबके हैं जो ज्यादा टैक्स देते हैं, एक तनख्वाहदार और एक इंडस्ट्री। ये दो तबके हैं ज्यादा टैक्स, और इनको जितना निचोड़ा जा सकता है निचोड़ा जा रहा है। हाँ, अब पिछले चंद माह से हम देख रहे हैं और इसके नतीजे सामने नजर आ रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर के महीने में तकरीबन 10% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में। और अब वजीर आजम की जो इकोनॉमिक टीम है वो पिछले कई माह से एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने में, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी और मुख्तलिफ शोबों में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की, चाहे जेम्स हो चाहे मीट पैकिंग हो, बहुत से शोबों में वो कोशिश कर रहे हैं। आधा मिनट लूंगा, अपना पॉइंट मुकम्मल कर लूं। अब हमें को बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन ये इंस्टेंटली 4 इक़दाम से नहीं ठीक होगी। आई थिंक हुकूमत की डायरेक्शन अभी सही है, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को, जो कि बैंक का कर्जे प्राइवेट सेक्टर के हम सिकुड़ते जा रहे हैं, वो बेहतर हो। और ये जो मैंने चंद चीजों का इजहार किया उसमें बेहतरी लाई जाए, तो कुछ हद तक सनतें इंप्रूव होना शुरू हुई हैं, और आई थिंक तेजी से इंप्रूव हो सकती हैं। हुमायूं साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये एक बहुत सी हुकूमतों के ये यहाँ तक सिलसिला वो रहा, चीज़ें जो हैं वो आंख बंद करके या एक पलक झपकने में सही भी नहीं हो सकती हैं। तो क्या हुकूमत की जो डायरेक्शन है उसके बाद हम पाकिस्तान में मईशत, सनतें, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्री, उसकी बेहतरी के इम्कानात देख रहे हैं? वो चाहे 2, 4 साल, 5 साल में उसके रिजल्ट, लेकिन डायरेक्शन क्या वो वाकई दुरुस्त है? बिल्कुल जी, मेरी नज़र में हमारी डायरेक्शन सही है। अभी अच्छा, कुछ चीजें जो हैं वो हुकूमत की ख्वाहिश है, लेकिन IMF के जिस प्रोग्राम के अंदर वो बैठी हुई है हुकूमत, उसमें उसको कुछ दुश्वारियां पेश आएंगी, लेकिन वो सुनने में आता है कि बातचीत का सिलसिला जारी है। तो जितनी भी हमारे पास फिस्कल गुंजाइश है या बैलेंस ऑफ पेमेंट की गुंजाइश है, उसके तहत हम पूरा जोर लगा रहे हैं। एक चीज याद रखिए कि इंडस्ट्री जो होती है ये सबसे बड़ा टैक्स पेयर है पाकिस्तान का। बिल्कुल। आपके FPR का रेवेन्यू जो है वो 75-80% इंडस्ट्री से आता है। ये सबसे बड़ा नौकरी देने वाला शोबा है। ज्यादातर नौकरियां इंडस्ट्री से ही निकलती हैं। और आप एक्सपोर्ट्स कह रहे हैं कि श्रिंक हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स श्रिंक, अगर आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, जैसे आपने अपने इस सेगमेंट की इब्तिदा में फरमाया, तो जब आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तो आपके पास कोई चीज बनेगी तो एक्सपोर्ट होगी ना जी। तो जब आपकी इंडस्ट्री ठीक होगी तो साथ साथ इसकी एक्सपोर्ट भी ठीक होगी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन शरह सूद में कमी के हवाले से बात की गई FPCCI की जानिब से, तो शरह सूद में कमी आप समझते हैं कि इस वक्त मुमकिन है? वैसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी आप ये बात है, तो दूसरा ये है कि शरह सूद से कमी से एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नुकसान होगा, दूसरी तरफ है इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा होगा। असल में इस वक्त क्या मुमकिन है? देखें कुछ तो प्राइम मिनिस्टर ने जो आपने फरमाया इस सेगमेंट की इब्तिदा में कि उसने बिजली के कुछ रेट्स वगैरह कम किए हैं, बिलखसूस जो क्रॉस सब्सिडी थी जिससे इंडस्ट्री को ज्यादा रेट्स देने पड़ते थे वो खत्म हुई है। आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जो बिलिंग चार्जेस हैं ये उन्होंने रिड्यूस किए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो ERF एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम है, इसमें भी बड़ी सिग्निफिकेंट कमी की है। तो ये जो एक्सपोर्ट के लिए आपको कर्जे दिए जाते हैं उसमें तो कमी वाकई हो गई है। अब इशू आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ये देखिए, आप जब बहुत तेजी से शरह सूद कम करेंगे तो वो उससे प्रेशर्स पैदा होते हैं, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट
देखिए इंडस्ट्री की पैदावार जब बहुत तेजी से बढ़ती है तो वो आपको पता है रॉ मटेरियल ज्यादातर बाहर से आता है। जब रॉ मटेरियल बाहर से आता है तो आपके पास डॉलरों की कमी हो जाती है। तो ये आपको सारी चीजें मद्देनजर रख के आपने देखा है कि शरह सूद का मसला अमेरिका में भी बहुत बड़ा मसला है। यहाँ तक कि उधर आपने देखा है कि वो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पे बड़ा प्रेशर रहा है सदर ट्रंप का कि शरह सूद कम करो। ये जो सेंट्रल बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी का जिम्मेवार होता है उसको बहुत से चीजों पे नजर रखनी होती है। बट शरह सूद ये तो आप मानते हैं कि 22% से अब तकरीबन 10 से थोड़ी सी ऊपर पे आ गई है, जिससे बहुत फर्क पड़ा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि शरह सूद कम हो, जिसमें कमी आई है। और मैं समझता हूं कि क्योंकि हमारे जो महंगाई का रेट है वो काफी कंट्रोल्ड है, कुछ अरसे में मैं इसमें ज्यादा और इजाफा देखूंगा, शरह सूद और कम होगी। सही। अब तो एक बड़ी बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि हम रीजन में मुसाबकती वो जो रेट्स हैं उसमें नहीं होते, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट्स है, टेक्सटाइल है, कि बांग्लादेश के हम श्रीलंका के हम इर्द गिर्द के लोगों से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो क्या इस रेट्स के बाद जो 4.4 बिजली के यूनिट्स, और क्या हम उसमें कोई मुकाबले में आ सकते हैं और एक्सपोर्टर्स ख़ास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कोई बेहतरी के इम्कान नज़र आ रहे हैं? आई थिंक एक दुरुस्त सिमत में कदम उठाए, मुकाबले में आ सकते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया पे अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगाया हुआ और हम पे 19% है, और बड़े सगीर के बाकी ममालिक पे 20 के करीब है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ा एक मुआहदा किया है इंडिया के साथ, जिसपे इंडिया को बिलखसूस टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत रूम मिली है, वो एक्सपेंड कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हमारे पास भी EU का GSP प्लस की बेनिफिट्स मौजूद हैं, उसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें ताकि हम इंडिया से compete कर सकें। बांग्लादेश ने जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है वो तो टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश भी आई थिंक वो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस की एक कैटेगरी है। आई डोंट नो, अभी तो उनको लीस्ट डेवलप नहीं कहना चाहिए, वो बहुत डेवलप्ड हो गए। लेकिन कुछ अरसे से ये जो यूरोपियन यूनियन था ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को कंसेशनरी टैरिफ बल्कि जीरो टैरिफ पे एक्सपोर्ट्स करने देता था। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि जो आपकी मार्केट्स हैं उसमें आप पे जो ड्यूटी लग रही है वो आपके कंपटीशन के मुकाबले पे किस सतह पे खड़ी है। बाकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कि शरह सूद क्या है, बिजली के गैस के रेट्स क्या हैं, बैंक कितना क्रेडिट दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, ये चीजें जो हैं इसमें हमें ऑब्वियसली मुकाबले में आना पड़ेगा अपने कंपेटिटर्स के, अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को बहाल करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमें कम्पैक्ट होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हुमायूं अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वफाकी वज़ीर। और हुकूमत की डायरेक्शन ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल अहम है कि रीजन के अंदर इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड की जानिब जाएगा तो पाकिस्तान की मईशत ज़्यादा बेहतर हो रही, इस पर हुकूमत क्या कर रही है, इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में प्रोग्राम में बात करते रहेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान ने आज एक बार फिर बलूचिस्तान में अपने नापाक अज़ाइम का इजहार करते हुए कोयटा, नोशकी और पसनी समेत 12 से ज़ायद मकामात पर हमले किए तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उन्हें दंदान शिकस्त का सामना करना पड़ा। बर वक्त कार्रवाई से 67 अस्करियत पसंदों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया, जबकि पिछले 48 घंटों में मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान में आज होने वाले हमले कल-ए-दम अलहदगी पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से मुसलसल राब्ते में थे। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम में मिलाते हुए 10 सिक्योरिटी एहलकार वतन पर कुर्बान हो गए। बलूचिस्तान में आज होने वाले हमलों और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन बलूचिस्तान असम्बली फ़रा अज़ीम शाह साहिबा। बहुत शुक्रिया फ़रा साहिबा आपके वक्त का। आज एक बड़े हमले बलूचिस्तान में करने की कोशिश की गई, बर वक्त कार्रवाई हुई, उसमें शहादतें भी हमारे जवानों की हुई, लेकिन दहशतगर्दों की एक लंबी फहरिस्त है जो मारे गए। ये एक बड़े हमलों की तैयारियां जो की जा रही थीं, ये मकासद पीछे इन दहशतगर्दों के फितनतुल हिंदुस्तान के क्या थे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنے تمام سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو، اپنی پاک افواج کو، کہ وہ ہمیشہ کی طرح پیش ہیں ملک کی خدمت کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے. اور جس طریقے سے انہوں نے پھر ایک بار جانوں کے نذرانے پیش کیے بلوچستان میں، تو میں بلکہ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتی ہوں انہیں. اور یہاں پر میں دیکھیں آج تھوڑا سا آپ کو بلوچستان کے حالات اور بلوچستان میں یہ ہونے والے واقعات اور اس کے پیچھے حقائق اور ہم پھر وے فارورڈ کیا ہے، آج ہم اس طریقے سے بات کریں گے. کیونکہ کافی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں، ہماری بچیوں کو ان کے برین واش کیے جا رہے ہیں، خود کش بمبار انہیں بنایا جا رہا ہے، سافٹ ٹارگٹ کی تلاش میں ہے ہمارا دشمن. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اب فتنۃ الہندوستان جو ہے، اب ہمارے یہ جو سیپریٹسٹ گروپ ہیں، کبھی وہ مارنگ کی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی وہ سمیدین کی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی وہ BLF کی شکل میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا دشمن ہے یہ ہم پر وار کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے اور انہی کی شکل میں کر رہا ہے. دشمن آپ کا کب طاقتور ہوتا ہے؟ جب وہ آپ کی کمزوری کو ٹارگٹ کرتا ہے اور آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. ہمارے جو بچے بچیاں ہیں وہ کیوں ڈائیورٹ ہو رہے ہیں ان کی طرف؟ وہ اسی لیے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، وہ سسٹم سے مایوس ہیں. ہمارے بلوچستان کے حالات میں آپ کو بتاؤں دیکھیں بلوچستان کی جیو اسٹریٹجیکل جو امپورٹنس ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. بلوچستان کی معدنیات پر گوادر پورٹ پہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. پھر افغانستان کی جو سرزمین استعمال کی جا رہی ہے، بھارت وہاں پر موجود ہے. اور ہمیں سگار کی رپورٹ پچھلے دنوں ہم نے دیکھی کہ بھئی بلینز ڈالرز افغانستان میں آ رہے ہیں، پر وہ جا کہاں رہے ہیں؟ وہ پاکستان کی سرزمین میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. آپ کے جتنے بھی یہاں پر سیپریٹسٹ گروپ کے جو عہدیداران ہیں، کوئی ایران میں بیٹھا ہے، کوئی افغانستان میں بیٹھا ہے. جی سسٹم کی بہتری کی ذمہ داری تو آپ کی حکومت پر ہے. تو آپ کی حکومت اس سسٹم کی بہتری کا، ایک طرف جوان ہیں جو سیکیورٹی پہ تعینات ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے اس میں؟ دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ سرفراز بگٹی صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں. ہمارے کور کمانڈر آفس سے لے کر ہمارے چیف منسٹر، انہوں نے جرگا سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے. دیٹ از ویری گڈ کہ وہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی پیدا کر رہے ہیں، آن دا اسپاٹ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. BSDI جیسے منصوبے، بلوچستان اسپیشل انیشیٹو جیسے پروگرام، یہ بھی میں کہتی ہوں کہ بہت ایک بہتر نتائج کی طرف بلوچستان کو لے کے جائے گا. لیکن اکیلے وزیر اعلیٰ یا اکیلے آپ کی فورسز جو ہیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے سارے الیکٹڈ ممبرز جو اپنے اپنے علاقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، نسل در نسل ان کے خاندان اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں میں جائیں، کنیکٹیویٹی پیدا کریں، اپنی یوتھ کو سنبھالیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جو میں علاقوں کا، دیکھیں میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی سب کو، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے اپنے بلوچستان کے یہ جتنے بھی نواب سردار ہیں اپنے اپنے علاقوں پہ حکومت کر رہے ہیں نسل در نسل، میں بڑے مؤدبانہ انداز سے، بڑی تمیز کے ساتھ ان کے سامنے یہ بات رکھتی ہوں کہ جو غلطیاں ماضی میں آپ لوگوں سے ہو گئیں وہ ہو گئیں. اب اپنی عوام سے معافی مانگیں اور ان غلطیوں کو نہ دہرائیں اور آگے چلیں، اپنی عوام کی خدمت کریں. آپ جا کے علاقوں کا حال تو دیکھیں. گوادر کی آپ باتیں کرتے ہیں اور گوادر کے لوکل لوگوں کا حال تو دیکھیں کہ کیا حال ہے ان کا. آپ تربت، پنجگور، اوران کی بات کرتے ہیں. اوران کو آپ نے ہمیشہ سنا ہے ڈاکٹر اعلیٰ نظر کا علاقہ ہے. اوران کی بدحالی تو جا کر آپ دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے بلوچستان کے علاقے ہیں ان میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہمارے حکومت کے پاس نہیں ہے کہ گھمائے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گی. آپ نے تو پوری چارج شیٹ دے دی ہے اپنے ہی ممبران اسمبلی کے حوالے سے اور اپنی حکومت کے حوالے سے. میں آپ کو بتا رہی ہوں جی، دیکھیں کہ میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں، میں اسی مٹی کی پیداوار ہوں. میں کوئی نواب سردار فیملی سے تعلق نہیں ہے، میرا کلات سے تعلق ہے اور میں شروع سے بلوچستان کے مسائل کو دیکھ رہی ہوں. میں انہی لوگوں میں پلی بڑھی ہوں، میرا سارا بچپن کلات میں گزرا ہے. تو میں اپنے لوگوں کے مسائل جانتی ہوں.
ہمارے بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والا، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ بلوچ ہے، چاہے وہ پختون ہے، چاہے وہ ہزارہ ہے، وہ بہت بڑے دل کے لوگ ہیں. ہمارے یہ مٹھی بھر لوگ جو ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور ہماری کمزوریوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کی مارنگ کھڑی ہوتی ہے 4 لوگوں کے ساتھ، آج مارنگ کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں. آپ کی سمیدین کھڑی ہوتی ہے 4 لوگوں کے ساتھ، آج وہ لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ہماری یوتھ، یہاں میں آپ کو یہ ضرور بات کروں گی کہ ہماری یوتھ ہے. اوران میں نے کیوں ذکر کیا کہ اوران کو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ وہ دہشت گردی وہاں پر ہو رہی ہے، ڈاکٹر نظر کا علاقہ ہے. کیا آپ سے ہی میں سوال کرتی ہوں مدثر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اوران کو احمد ابن سکینہ کے نام سے جانتے ہیں، جو ایک کرکٹر ہے، جو ایک بلوچ لڑکا کتھک پرفارمنس کرتا ہے پورے پاکستان میں، ملکوں میں جا کر. فرح یوسف کا میں یہاں ذکر کروں گی. نوشکی میں صبح سے واقعات یہ ہو رہے، نوشکی تو فرح یوسف کا بھی ہے جو پہلی فٹ بال ریفری اسیسر ہے. تو کہاں ہیں حکومتیں، کہاں ہیں یہ ایم پی ایز، کہاں ہیں یہ منسٹرز؟ ہماری یوتھ رول رہی ہے. ہمارے بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے لوگوں کی مہمان نوازی کی مثالیں دنیا بھر میں دی جاتی ہیں. تو بلوچستان کا مسئلہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ رو دھو کے میڈیا پہ ہم باتیں کر لیتے ہیں کہ جی فورسز نے قربانی، فورسز کب تک قربانیاں دیتی رہے گی؟ بیڈ گورنرز کی ذمہ داریاں آپ کب تک فورسز پہ ڈالتے رہیں گے؟ بالکل، یہ بڑا ضروری ہے کہ فورسز کا جو کام ہے وہ قربانیاں وہ سیکیورٹی کی ہے، اور جو حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کے معاملات کو، چیزوں کو ٹیکل کرنا، سیٹل کرنا، وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. تو دیکھا جائے کہ کون اپنی ذمہ داری کس طرح سے ادا کر رہا ہے. باقی بلوچستان کی تاریخ، ثقافت، وہاں کے لوگ وہ اتنے ہی پاکستانی اور اتنے خوبصورت ہیں جیسے پوری دنیا کے لوگ اپنی ثقافتوں کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ محبت کرنے والے. بہت شکریہ فرح عظیم صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور بلوچستان جتنا آسان ہے شاید اتنا نظر نہیں آ رہا کہ سیکیورٹی ادارے مسلسل اپنی جو ہے وہ کارکردگی دکھا رہے ہیں، لیکن کیا حکومتیں کارکردگی دکھا رہی ہیں؟ پچھلے کئی حکومتوں پہ یہ سوال بہرحال اٹھ رہا ہے. اور دوسری جانب ایک بڑا اہم معاملہ ہے، وہ ہے 2 صوبوں کی حکومتوں کا. پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں تھے اور اپنے صوبے کی ایک کارکردگی وہ دکھا رہے تھے وہ، اور دوسری جانب آج ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھا مریم نواز، انہوں نے آج ایک تقریب سے بھی خطاب کرتے ہوئے وہی ماڈرن طریقہ کار تھا، مائکس ویسے ہی لگے ہوئے اور انگلش میں وہ بات ہو رہی ہے، اپنی کارکردگی کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک ماڈرن طریقہ کار کیا تھا، یہ دیکھ لیتے ہیں. Most modern equipment for justice. 8 districts previously covered, now 38. The challenge is unsafe food, fake fertilizers, substandard medicines. We test fertilizers now. We test pesticides now. Food, drug, cosmetics, biomedical devices, soil, alternative medicine, biological medicine, orthopedic implants, animal feed for the first time ever in Pakistan. About 232 scientists, of which over 100 are either gold medalists or silver medalists. 70% of this number, mashallah, are women sitting here. We've invested over the 3 governments, and we brought up our health budget from 2.9% of the Sindh's budget to 10% of our budget. As far as Karachi's JPMC is concerned, it is our sort of the cornerstone of Sindh's health system. It's our biggest hospital in Karachi, and it was handed over to us after the 18th Amendment from the federal government. تو یہ انداز بدلے ہیں، ماڈرن دور ہے، اور سب کو جہاں ریلیٹ کرنا ہے وہیں پر اچھی بات یہ ہے کہ صوبوں کی کارکردگی کو اس طرح سے بتایا جائے اور دکھایا جائے. بہرحال یہ اب دیکھتے ہیں کہ باقی صوبے بھی اس طرح سے اپنی کارکردگی پوری دنیا کو دکھانے کے قابل ہوتے ہیں. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.